تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسول الکریم۔ اہل کتاب کو اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ دھمکی جس کا وقوع جو ان پر یا تو پہلے ہوئی یا آئندہ ہونے والی ہے دجال کے زمانے میں، کیا ہے وہ دھمکی اللہ کی طرف سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ اے اہل کتاب، ایمان لاؤ اس قرآن مجید پر جو ہم نے اتارا ہے۔ اس کلام مجید کی صفت یہ ہے کہ تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی باتوں کو بھی یہ سچا بتاتا ہے، پھر تمہیں ڈر کیوں ہے؟ جب تمہاری باتوں کو بھی یہ سچا بتا رہا ہے تو ایمان لے آؤ۔ نہیں لاؤ گے تو دیکھو، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو گدی جیسا بنا دیں، پھر تم اپنے پیروں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے، یہ ہوگا۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا جس طرح سے سنیچر والوں پر لعنت ہوئی اللہ کی طرف سے عذاب اور پھٹکار آئی، اس طرح پھر عذاب بھگتو گے، انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ اور اللہ جل شانہ جو کہتا ہے وہ حکم پورا کر کے ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ اس میں جو کہا گیا کہ نطمس وجوہن، چہروں کا مٹا دینا، یہ دو قسم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہی چہرہ جو ہے موڑ کے پیچھے کی جانب میں اللہ جل شانہ ان کا چہرہ کر دے۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے گدی بالکل سیدھی سپاٹ ہے، بالکل اس طرح سے ان کے چہرے بالکل گول ہو جائیں گے، جس طرح سے دجال کا چہرہ بالکل صاف بالکل دیوار کی طرح ہوگا، اور اس کے اندر انگور کی طرح لگی ہوئی اس کی آنکھ ہوگی۔ تو آخری زمانے میں بھی یہودیوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ امام روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں احتمالات اس میں موجود ہے۔ تو حق بات جاننے کے باوجود حق بات کو نہ ماننا اور اس پہ ہاں نہ کرنا، اپنی گواہی نہ دینا کہ ہاں یہ سچی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے بہت بڑا سبق تو یہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے سچ ہے اور اس کی سچ ہونے کی دلیل ہے، پھر بھی ہم خاموش رہیں، اس پر گواہی نہ دیں، تو یہ بھی ایسا ہی ہوا جیسا کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ جیسا قرآن نے ایک جگہ کئی جگہ کہا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے اولاد سے بھی زیادہ اچھی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن بس اپنے پیٹ اور جیب بھرنے کی وجہ سے، حب جاہ کی وجہ سے یہ تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بری عادتوں سے، بری خصلتوں سے حفاظت فرمائے۔ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عذاب نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے اس طرح کی سزا دینے کی دھمکی تھی۔ اگر فرما بردار ہو جائیں، ایمان لے آئیں تو یہ عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مجید کا سمجھنا نصیب فرمائے۔ آئندہ والی آیت میں جو ہیں وہ شرک کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ سبق میں۔ وآخر دعوانا الحمد